السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الکہف کی آیہ نمبر 9 سے لے کے 12 تک ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور رقیم والے ہماری ان نشانیوں میں سے ہیں جو تعجب خیز ہیں؟ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ جب پناہ لی ان نوجوانوں نے غار میں تو پھر انہوں نے دعا مانگی کہ اے ہمارے رب، ہمیں مرحمت فرما اپنی جانب سے رحمت، اور مہیا فرما ہمارے اس کام میں ہدایت۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، پس ہم نے ان کے کانوں پر ایک ایسی کیفیت کو طاری کیا کہ وہ سو گئے غار میں کئی سال تک، ایسے سال جو گنے ہوئے تھے۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے انہیں بیدار کر دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون صحیح شمار کر سکتا ہے اس مدت کا جو وہ غار میں ٹھہرے تھے۔ تو کل ہم نے رقیم اور اصحاب کہف پر بڑی تفصیل سے بات کی تھی۔ یاد رکھیں رقیم یا تو ایلا کے پاس کی کسی وادی کا نام ہے، یا ان کی جگہ اس جگہ پر کوئی عمارت ہے جس کا نام ہے، یا کسی آبادی کا نام ہے، یا اس پہاڑ کا نام ہے جس پہاڑ کا نام نجلوس میں آیا ہے کہ غار کا نام تو ہیزوم کہا گیا ہے اور ان کے کتے کا نام حمران بتایا گیا ہے۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سارے قرآن کو میں جانتا ہوں لیکن لفظ حنان اور لفظ اواہ اور لفظ رقیم کو مجھے نہیں معلوم کہ رقیم کتاب کا نام ہے یا کسی چیز کا جو کہ بنائی گئی ہو، اور روایت میں آپ سے مروی ہے کہ وہ کتاب ہے۔ سعید کہتے ہیں کہ یہ پتھر کی ایک لوح تھی جس پر اصحاب کہف کا قصہ لکھ کر غار کے دروازے پر اسے لگا دیا گیا تھا، اور عبد الرحمن کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ کتاب مرقوم، پس آیت کے ظاہری الفاظ تو اس کی تائید کرتے ہیں، اور یہی امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ کا مختار قول ہے کہ رقیم فعیل کے وزن پر مرقوم کے معنی میں ہے، جیسے مقتول قتیل اور مجروح جریح، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ نوجوان کون تھے؟ یہ اپنے دین کے بچاؤ کے لیے اپنی قوم سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے کہ کہیں وہ انہیں دین سے بہکا نہ دیں۔ ایک پہاڑ کی غار میں وہ چلے گئے اور اللہ سے دعا کی کہ الہی ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما، ہمیں اپنی قوم سے چھپائے رکھ، ہمارے اس کام میں اچھائی کا انجام کر۔ اور حدیث کی ایک دعا میں ہے کہ الہی جو فیصلہ تو ہمارے حق میں کرے اسے انجام کے لحاظ سے بھلا کر۔ اور مسند امام احمد میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا میں عرض کرتے کہ اللہ ہمارے تمام کاموں کا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذابوں سے بچا لے۔ یہ غار میں جو جا کر جو سوئے تو برسوں گزر گئے، اللہ نے کہا پھر ہم نے انہیں بیدار کیا، پھر بیدار کیا تو آگے جو معاملات ہوئے اس پر پھر انشاءاللہ تعالی اگلی آیات میں تفصیل آتی ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کا یہ خیال یہ بھی ہے کہ یہ افسوس نامی ایک شہر، اب یہ افسوس نامی شہر کدھر ہے؟ اچھا، اردو میں بحیرہ روم جس کو کہتے ہیں، آپ انگریزی میں اسے میڈیٹرینین سی کہتے ہیں۔ تو میڈیٹرینین سی پر ایک شہر ہے ازمیر، آج بھی ہے، ترکی میں ہے، آج کے زمانے میں ترکی میں ازمیر ایک شہر ہے۔ ازمیر سے آپ تھوڑا سا ساؤتھ آئیں، میڈیٹرینین سی پر ساؤتھ آئے تو ایک جگہ آتی ہے افسوس، وہ بالکل پانی پہ نہیں ہے، بحیرہ روم سے نہیں، تھوڑی سی اندر کی طرف ہے بالکل، لیکن قدرے کافی کلوز ہے پانی، یعنی آئیدین ایک اور شہر ہے، اس کی لائن میں افسوس پڑتا ہے، پانی کے قریب ہے افسوس، سمجھ لیں یو کین سے کہ ساحلی علاقہ ہے۔ تو آج کے ماڈرن ڈے ترکی میں آتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے افسوس کے بارے میں آپ کو کل بتایا تھا کہ بعض کا خیال ہے کہ یہ افسوس کی جگہ ہے۔ اچھا، اب اسی طرح عوفی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یعنی تم اس خیال میں پڑے ہوئے ہو کہ اصحاب کہف کی اور رقیم والوں کی جو نشانی ہے وہ کوئی بہت تعجب خیز نشانی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے آپ کو جو علم، سنت اور کتاب دی ہے میرے نبی، وہ غار اور تختی والوں کی شان سے افضل ہے۔
اسے تفسیر طبری کی جلد نمبر 15 پیج نمبر 247 پر بیان کیا گیا ہے۔ اور محمد بن اسحاق اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ بندوں پر میں نے اپنے جو دلائل اور براہین ظاہر کیے ہیں وہ غار اور تختی والوں کی شان سے زیادہ تعجب انگیز ہیں۔ اسے بھی امام طبری نے تفسیر طبری کی جلد نمبر 15 صفحہ 246 اور 247 پر بیان کیا ہے۔ اور کہف سے مراد وہ غار ہے جو پہاڑ میں ہوتا ہے، اور ان نوجوانوں نے اسی غار میں پناہ لی تھی۔ اور رقیم کے بارے میں اوفی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا کہ یہ ایلا کے قریب ایک وادی کا نام ہے۔ عطیہ اوفی اور قتادہ کا بھی یہی قول ہے، جیسا کہ تفسیر طبری کی جلد 15 صفحہ 247 اور 248 پر بھی آتا ہے۔ اور دہاق کہتے ہیں کہ کہف وادی کے غار کو کہتے ہیں، جبکہ رقیم وادی کا نام ہے۔ اسے بھی تفسیر طبری میں بیان کیا گیا ہے، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 248۔ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رقیم ان کی عمارت کا نام تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ رقیم اس وادی کا نام ہے جس میں یہ غار واقع ہے۔ یہ بھی تفسیر طبری کی جلد 15 صفحہ 248 پر آتا ہے۔ اچھا، تفسیر عبد الرزاق جلد نمبر 2 صفحہ 325 پر حدیث نمبر 1654 میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے، بیان کی ہے کہ حضرت کعب احبار کا یہ خیال تھا کہ رقیم بستی کا نام ہے، اور اسے پھر تفسیر طبری میں بھی شامل کیا گیا ہے، جلد 15 صفحہ نمبر 248 پر۔ اور ابن جریج نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت بیان کی ہے کہ رقیم اس پہاڑ کا نام ہے جس میں یہ غار ہے، تفسیر طبری کی جلد نمبر 15 صفحہ 249۔ اور سعید بن جبیر کا قول ہے کہ رقیم پتھر کی وہ لوح ہے جس میں لوگوں نے اصحاب کہف کے واقعات لکھ کر اسے غار کے دروازے پر رکھ دیا تھا۔ اگین تفسیر طبری کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 248۔ تو اصحاب کہف کا غار میں داخلے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ارشاد اس ضمن میں کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے ایک دعا کی۔ یہ دعا بڑی زبردست ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دعا ہم سب کو یاد کر کے روزانہ پڑھنی چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی کا سامان فرما۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کے حالات کو بیان فرما رہا ہے جو اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے تاکہ لوگ انہیں فتنے میں نہ ڈالیں، اس لیے وہ ان سے بھاگ گئے اور پہاڑ کے غار میں آ کر پناہ گزین ہو گئے تاکہ اپنی قوم سے چھپ جائیں۔ تو انہوں نے غار میں داخل ہوتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رحمت اور اس کے لطف و کرم کے حصول کی دعا کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ یعنی ہم اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمیں ہماری قوم سے چھپا دے اور ہمارے معاملے میں ہماری رہنمائی فرما، ہمارے انجام کو درست فرما۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دعا سکھائی ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائی ہے کہ وَمَا قَضَيْتُ لِي مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا، اور میرے بارے میں تو جو فیصلہ بھی فرمائے اس کے انجام کو درست فرما دے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث 3846، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، اور الجامع الصغیر میں بھی آتی ہے، حدیث 4047۔ تو اصحاب کہف پر نیند جو طاری ہو گئی، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ اب یہ جو ضربنا علی آذانہم، ضرب عربی زبان میں ویسے تو مارنے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کا معنی مارنا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کانوں پہ مارا جائے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ فضربنا علی آذانہم، اس کا معنی جو ہے وہ کسی ساؤنڈ ٹیکنالوجی سے زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسے ماحول کو کریٹ کیا، یا تو انہیں ایسے ماحول میں لے گیا جہاں ان پر ایک ایسی نیند آئی کہ ان کے کانوں تک آواز نہیں پہنچتی تھی، انہیں ایک ایسے ویکیوم میں موو کر دیا گیا، ایک ایسے ریلم اور ایک ڈائمنشن میں موو کر دیا گیا کہ 3 ڈائمنشنل اسپیس میں رہتے ہوئے بھی یہ کسی اور ڈائمنشن میں ٹیمپرریلی موو ہو گئے تھے، جہاں پہ ٹائم بہت مختلف گزر رہا تھا، ٹائم اتنی تیزی سے گزر رہا تھا کہ ان کے لیے چند لمحات دنیا میں 300 سال گزر گئے۔ اور اس کے علاوہ ضربنا کا معنی اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ دیکھیں جب بھی آپ کسی کو نیند سے جگاتے ہیں تو جو سب سے پہلی چیز انسان کے جسم میں اٹھتی ہے وہ اس کے کان ہیں،
کیونکہ آپ اس کو اٹھاتے اٹھو 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 تو وہ کہاں سے کان ریسیو کرتا ہے، پھر وہ میسج برین تک جاتا ہے، اور پھر برین جو ہے اس کو پروسیس کرتا ہے کہ آیا یہ اٹھنے کا ٹائم ہے نہیں ہے، رات کا وقت ہے، صبح ہو گئی ہے، یہ ساری چیزیں وہ پروسیس کرتا ہے. ارے میرے جاب پہ جانا ہے، اسکول کے لیے لیٹ آ رہا ہوں، اب پتہ نہیں ٹائم کیا، ارے الارم کیوں نہیں بجی، یہ ساری چیزیں دماغ میں آنا شروع ہوتی ہیں اس چیز کے بعد جب آواز کان تک پہنچتی ہے. تو کان ایک بہت زبردست چیز ہوتی ہے سونے میں، اس لیے بہت سارے لوگ جو ہے وہ خاموشی کے لیے کانوں میں کوئی چیز لگا لیتے ہیں تاکہ باہر سے ان کو ڈسٹریکشن نہ ہو اور پھر سو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی ایسی چیز کو وہاں امپلیمنٹ کیا جسے آپ سمجھ لیں پردے کا کام کیا ان کے لیے، کہ ان کے لیے ایک ساؤنڈ بیریئر بن گیا کہ ساؤنڈ ان تک نہ پہنچ سکے. جب تک اللہ نے نہیں چاہا وہ سوتے رہے، اور ان کی انوائرمنٹ بھی ایسے کریٹ کر دی گئی کہ عام حالات کی انوائرمنٹ ان کی تھی ہی نہیں. تو اس لیے جب وہ غار میں داخل ہوئے تو نیند طاری کر دی گئی، اور کئی برسوں تک وہاں سوتے رہے، اور ان کے جسم میں کوئی تغیر نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو بیدار کیا، وہ خود نہیں اٹھ کے بیٹھے. ثم بعثناہم، جب ہم نے چاہا انہیں بیدار کر دیا. تو ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی بما لبثوا امدا، پھر ہم نے ان کو بیدار کیا، اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے. امدا کا معنی تعداد کے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کے معنی انتہا کے ہیں، جیسا کہ بعض عربی شعراء نے بھی سبق الجواد اذ استولى علی الامد، یعنی عمدہ گھوڑے کی جیت تب ہے جب وہ ہدف تک پہنچنے میں دوسرے سے آگے بڑھ جائے. تو یہاں سے اس قصے کی تفصیل کا آغاز ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چند نوجوان تھے، اور جوان ان بوڑھوں کی نسبت حق کو زیادہ قبول اور زیادہ ہدایت کو اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے سرکشی کو اختیار کیا ہوا، اپنی زندگی باطل میں گزاری، وہ ایک قوم کے بہت کثرت کی تعداد میں ایسے لوگ تھے. یہ اسی قوم میں سے چند نوجوان تھے، چند جوان تھے جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا. اور آپ نے دیکھا، آپ نے سنا ہوگا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس میں بھی ہم نے اس بات پر بات کی ہے کہ قریش کے بوڑھوں نے اکثر اپنے پرانے جو ان کا مذہب تھا اسی پہ قائم رہے، اور بہت کم ان میں سے مسلمان ہوئے، اور زیادہ تر جوانوں نے اسے قبول کیا. اور اسی طرح اصحاب کہف کا معاملہ بھی تھا کہ وہ جوان تھے. حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان میں سے بعض کے کانوں میں بالیاں تھیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیں مختلف مقامات میں مختلف چیزیں رائج ہوتی ہیں. اب یہاں پہ احکام شرعیہ تو ان تک آئے نہیں تھے، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا. اب ہماری امت کے لیے کانوں میں مردوں کے بالیوں کا پہننا اور ٹاپس کا پہننا یہ منع ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ جو ایک عجیب سا کلچر آیا ہے، کوئی ایک کان میں ٹاپس پہن رہا ہے، کوئی بالیاں پہن رہا ہے، کوئی کان چھدا رہا ہے مرد، کوئی ناک چھدا رہے ہیں مرد، کوئی بھویں چھدا رہے ہیں، کوئی زبان چھدوا رہا ہے، کوئی ہونٹ کے نیچے کے حصے کو چھدوا رہا ہے. یعنی عجیب و غریب چیزیں ہمارے ہاں لوگ کرنے لگ گئے. اللہ ہدایت دے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں میڈیا میں اس وقت ٹیٹوز لڑکے اور لڑکیاں دونوں میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے. بعض لوگوں کے تو جسم پر بہت سارے ٹیٹوز ہیں، اور بعض کے چھوٹے چھوٹے ٹیٹوز مختلف جگہ پر بنے ہوئے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کس کی اتباع میں یہ کام کر رہے ہیں. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اصحاب کہف نے جو دعا کی وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، یعنی ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی. اللہ کہتا ہے ان کی جو دعا تھی اپنے لیے تو اللہ نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا. تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ ہدایت کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اور ہدایت دے. اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ، یہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، تو ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور پھر ہم نے کیا کیا، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. کہ اذ قاموا، کہ جب وہ کھڑے ہوئے، فقالو، تو کہنے لگے کہ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو سماوات آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، کسی کو نہیں پکاریں گے. اگر ایسا کیا لقد قلنا اذا شططا، تو یقیناً اس وقت ہم نے ظلم و زیادتی والی بات کہی ہے.
تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہدایت میں بھی بڑھا دیا اور ان کے لیے وہ ابواب کھول دیے. اور دیکھیں جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ محمد میں آتا ہے والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو وہ مزید ہدایت بخشتا ہے اور پرہیزگاری عنایت کرتا ہے. تو پھر فرمایا سورہ توبہ میں بھی کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، چنانچہ جو ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کو ایمان میں زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں. اور پھر سورہ الفتح میں فرمایا لِيَزْدَادُوا ایمانا مَعَ ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے. علاوہ ازیں اس کے اور بہت ساری آیات کریمہ میں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی کمی بیشی ہوتی ہے. اچھا، بعض لوگ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو جوان تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے. فاللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ عیسائیت کے دنیا میں آنے سے بہت پہلے گزر چکے تھے. اگر ایسے ہوتا کہ یہ عیسائی مذہب پر ہوتے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہوتے تو علماء یہود کو ان سے کوئی دلچسپی نہ ہوتی. علماء یہود کی ان سے دلچسپی اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ ان لوگوں کا تعلق یا تو بنی اسرائیل سے تھا یا ان لوگوں کا تعلق کسی ایسی قوم سے تھا جس کو بنی اسرائیل جانتے تھے، یا بنی اسرائیل کے عجائبات میں سے یہ واقعہ تھا کہ بنی اسرائیل کو ان کے انبیاء نے اس قوم کے بارے میں بتایا، ان نوجوانوں کے بارے میں بتایا، اور وہ ان کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہوں یا اس کی ایفرمیشن چاہتے ہوں، یا اس واقعے میں کچھ ایسی کنجیاں اور چابیاں موجود ہیں جو اینڈ ٹائمز کے اندر بڑی افیکٹو ہوں گی. اس لیے آپ دیکھیں سورہ الکہف کی جو شروع کی 10 آیات ہیں ان کے پڑھنا دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. اور اگر آپ ان آیات کے اس ترجمے پر غور کریں تو آپ پر یہ بات بہت اچھے طریقے سے واضح ہو جاتی ہے کہ ان آیات میں جو یہاں پر فرمایا گیا کہ تم اپنے رب سے مانگو، تمہارا رب ہی ہے جو تمہیں دے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے رب سے مانگو. اس لیے انہوں نے جب نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. یہ 10ویں آیت ہے، اور ہمارے مشن میں کامیابی کے اسباب مہیا فرما دے. تو اسی لیے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ جب آبادی میں رہتے ہوئے دین کے احکامات پر عمل کرنا دشوار ہو جائے تو اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں، اپنے مال و دولت اور اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی محفوظ علاقے یا جنگلوں یا غاروں کی طرف نکل جانا جائز ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کی اور غار میں رہے، اور سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تصریح کی ہے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اپنے ملک اور اپنے وطن اور اپنے اہل و عیال، اپنے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کو دین کی سلامتی اور دشمنان اسلام سے نجات کی خاطر چھوڑ دیا اور ظالموں سے نجات حاصل کرنے کے لیے محفوظ علاقے کی طرف نکل گئے. اور یہ انبیاء کرام کی سنت ہے اور اولیاء کرام کا طریقہ ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزلت نشینی کی فضیلت بیان کی، اور جب فتنہ اور فساد کا غلبہ ہو تو علماء کرام نے بھی اسی کی ترغیب دی ہے کہ اکیلے تنہا ہو جاؤ، فتنوں سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ یہ فتنوں کا زمانہ ہو. تو اس آیت میں بھی اس کی تصریح ہے کہ اصحاب کہف کو بت پرستوں اور بے دینوں کے شر اور فساد سے خطرہ ہوا تو غار کی طرف پناہ لی. اور علماء نے کہا ہے کہ لوگوں سے علیحدگی اختیار کرنا کبھی پہاڑوں اور گھاٹیوں میں ہوتا ہے، کبھی ساحلوں میں بھی ہوتا ہے، کبھی گھروں میں بھی ہوتا ہے. اس لیے بعض دفعہ اولیاء کرام، صوفیاء کرام آپ کی تربیت کے لیے آپ کو کہتے ہیں کہ لوگوں سے روابط کی کمی کرو اور نفس کے اصلاح پہ محنت کرو، گھروں میں زیادہ رہو، بازاروں میں نہ جاؤ، غیر ضروری نہ نکلو، تاکہ تم اپنے نفس کی حفاظت کرو. اور بعض احادیث میں ہیں جب فتنہ ہو تو اپنی جگہ کو مخفی رکھو اور اپنی زبان کو بند رکھو، اور فتنے سے نکلنے کے لیے کسی خاص جگہ کی تعین بھی نہیں ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہر وقت اپنی ہر چیز ڈسکلوز کرتے رہنا، ہر وقت باتیں کرتے رہنا، بولتے رہنا، موقع اور محل نہ دیکھنا. تو اسی لیے یہ ساری چیزیں خلاف وزڈم ہیں، خلاف حکمت ہے. حضرت ابو سعید الخدری بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب مسلمان کا سب سے بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی. وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ان بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کی جگہوں میں چلا جائے گا. یعنی فتنوں کا ایسا زمانہ ہوگا
کہ اپنے دین کو بچانے کا یہی ایک طریقہ ہوگا. اور ایک اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ساتھ یاد رکھیے گا، حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم صرف چلے جاؤ، کہا اپنے سال اپنا مال بھی لے کے جاؤ. اور تمہاری مال کیا ہوگا؟ تمہاری بکریاں ہوں گی، تاکہ تمہارے لیے کھانے پینے کا معاملہ چلتا رہے، بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہوں، بس کافی ہے. اور پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کی جگہوں میں، یعنی تمہیں پانی کا مسئلہ بھی نہ ہو، اور ان بیسک نیسیسٹیز آف لائف تمہیں بکریوں کے ذریعے ملتی رہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور پہاڑ کی چوٹیوں میں رہو اور پانی وہاں کا استعمال کرو، تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تمہارے دین کا بچانا زیادہ ضروری ہے، اور خلاش ہو کے نہ چلے جانا. اور صحیح البخاری کی روایت ہے حدیث 19، اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے حدیث 4267، سنن ابن ماجہ میں آتی ہے حدیث 3980، موطا امام مالک میں حدیث 601، صحیح ابن حبان میں حدیث 5955، اور مسند امام احمد میں حدیث 11046. اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارا رب عز و جل اس بکریوں کے چرانے والے سے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کے کسی حصے میں اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. بس اللہ فرماتا ہے میرے اس بندے کی طرف دیکھو، یہ اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا. سنن ابی داؤد کی روایت ہے حدیث 1203، اور سنن نسائی میں حدیث 665. علامہ بدر الدین عینی متوفی 855 ہجری کے لکھتے ہیں کہ متقدمین، پچھلے گزرے ہوئے لوگ اور سلف الصالحین کی ایک جماعت فتنے کے زمانے میں اپنے وطنوں کو چھوڑ کر چلی گئی. مبادا ان کو بھی فتنے کا اثر پہنچ جائے. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتنے، آپ کو پتہ ہے، میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں، جب اپنے عروج پر پہنچے تو سلمہ بن الاقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ ربضہ کے مقام پر چلے گئے. یہ یاد فید اور مکے کی راہ پر ایک گاؤں ہے جہاں حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہیں، تو وہ ربضہ کا مقام ہے، مدینے سے دور ہے. اور فتنے کے ایام میں یوں گوشہ نشینی اس کی فضیلت ہے، سوائے اس شخص کے جو اس قابل ہو کہ وہ فتنے کا ازالہ کر دے، وہ اتنا قوت و طاقتور ہو تو اور بات ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو بہتر ہے کہ خود کنارہ کشی اختیار کی جائے. تو اور جب فتنہ نہ ہو تو پھر اس میں علماء کا اختلاف ہے، آیا شہر میں لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا افضل ہے یا آبادی کو چھوڑ کر کسی دور جگہ؟ یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اور امام شافعی اور دیگر ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ آبادی میں لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا افضل ہے، کیونکہ اس صورت میں انسان جمعہ، عید وغیرہ اور دیگر شعائر اسلام میں شامل ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی جمعیت میں اضافے کا سبب ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر نیک کاموں میں حصہ لیتا ہے، بیماروں کی تیمارداری کرتا ہے، ان کی عیادت کرتا ہے، نماز جنازہ میں شرکت، مسلمانوں کے ساتھ سلام کرنا، ایک کمیونٹی بلڈنگ، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، تقوی اور ثواب کے انفرادی اور اجتماعی کاموں میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اگر وہ عالم دین ہے تو وہ اپنے علم سے مسلمانوں کو نفع پہنچاتا ہے. اور ان تمام وجوہات سے جب فتنے کا زمانہ نہ ہو تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہے. اور بعض علماء نے کہا کہ جب فتنے کا زمانہ نہ ہو پھر بھی گوشہ نشینی میں رہنا افضل ہے، کیونکہ اس میں سلامتی کچھ اس طرح ہے کہ اب اس میں کچھ شرائط بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ تم عبادت سے بالکل غافل ہو گئے ہو اور احکام شریعہ کا تمہیں کوئی علم ہی کوئی نہیں ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگر تو تم ایسے ہو کہ تم یہ سارے معاملات لے کے چل سکتے ہو، لیکن اپنے نفس کی اصلاح کے لیے کچھ عرصے کے لیے اگر تھوڑی سی تنہائی اختیار کرتے ہو، لیکن مختار قول یہ ہے کہ اگر آبادی میں رہنے سے اس کو یہ خطرہ نہ ہو کہ وہ کسی گناہ میں ملوث ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے آبادی میں لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا افضل ہے. زیادہ صحیح قول یہی ہے تمام علماء کے نزدیک. علامہ کرمانی نے کہا کہ ہمارے زمانے میں میرا مختار یہ ہے کہ اکیلے تنہا رہنا افضل ہے، کیونکہ اب لوگوں کی مجلسوں اور محفلوں کا حال یہ ہے کہ وہ گناہوں سے خالی نہیں ہے. تو علامہ کرمانی کا یہ قول. اور اسی طرح علامہ عینی فرماتے ہیں کہ میں بھی علامہ کرمانی کے موافق ہوں، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے میں انواع و اقسام کی گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے. تو عمدۃ القاری کی جلد 1 صفحہ 163 پر آپ یہ لکھتے ہیں. اور بعض علماء نے یہ کہا کہ تنہائی، عزلت نشینی شر اور اصحاب شر سے واجب ہے، نہ کہ پوری آبادی سے. یعنی ان سے بچو جو تمہیں لگتا ہے کہ گرے ایریا میں بھی ہیں، ان سے بھی بچو. اور انسان آبادی میں لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہے، اور جو لوگ بدکار ہیں ان سے اپنے دل اور اپنے عمل کے ساتھ الگ رہے. اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے
اس تنہائی کی گوشہ نشینی کی تفسیر میں کہا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہو، اور جب وہ اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت میں مشغول ہوں تو تم بھی ان کا ساتھ دو، اور جب وہ کسی برائی میں مشغول ہوں تو ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ کیا ہی خوبصورت بات کی ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہی تو بات ہے کہ جب آپ علماء کی مجلسوں میں محفلوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے علم سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، تو حکمت کے وہ باب آپ پر کھلتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب لوگوں سے مل جل کر رہے اور ان کی ایذاؤں پر صبر کرے تو وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے مل جل کر نہیں رہتا اور ان کی ایذاؤں پر صبر نہیں کرتا۔ سنن الترمذی کی روایت ہے، حدیث 2507، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، حلیۃ الاولیاء میں بھی آتی ہے، سنن الکبریٰ میں امام بیہقی لاتے ہیں، امام بیہقی شعب الایمان میں بھی اسے روایت کرتے ہیں، شرح السنہ میں، المعجم الاوسط میں، کئی کتب حدیث میں آتی ہے۔ تو اس حدیث میں اس شخص کی فضیلت ہے جو لوگوں کی آبادی میں ان کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، ان کو برائی سے روکتا ہے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے۔ یہ اس شخص سے افضل ہے جو لوگوں کے ساتھ آبادی میں نہیں رہتا، مل جل کر رہنے کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو مصائب آتے ہیں، اس کو ان پر صبر کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نجات کس میں ہے؟ تو حضور نے فرمایا اپنی زبان اور آنکھوں پر قابو رکھو، اپنے گھر میں بیٹھو اور اپنے گناہوں پر رو۔ سنن الترمذی کی روایت حدیث 2406، مسند امام احمد اور حلیۃ الاولیاء میں بھی آتی ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس باب میں لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اس پر قوت ہوتی ہے کہ وہ جنگلوں، پہاڑوں اور غاروں میں رہ سکیں، اور یہ سب سے افضل ہے جس کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے آپ کی نبوت کی ابتدا میں پسند کیا تھا، اور اس آیت میں اصحاب کہف کے لیے غار میں پناہ لینے کا ذکر فرمایا ہے۔ اور بعض اوقات انسان کے لیے اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو جانا زیادہ سہل اور آسان ہوتا ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد بہت سے اصحاب بدر اپنے گھروں سے نہیں نکلے اور ان کے گھروں سے ہی ان کا جنازہ اٹھا۔ اور بعض لوگوں کی حالت متوسط ہوتی ہے، یعنی وہ بظاہر لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں اور دل سے ان کے مخالف ہوتے ہیں۔ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ وہی بن ورد کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے دل میں ایک خیال آیا کہ میں لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دوں۔ انہوں نے کہا ایسا نہ کرو، کیونکہ تمہیں لوگوں کی ضرورت ہے اور لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے، لیکن تم ان کے درمیان اس طرح رہو جیسے سننے والے بہرے ہو اور دیکھنے والے اندھے اور بولنے والے گونگے ہو۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں لوگ زیادہ آتے جاتے نہ ہوں وہ بھی غاروں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں کے حکم میں۔ مثلا انسان مساجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھے یا کسی ویران ساحل سمندر پر چلا جائے اور وہاں اللہ کا ذکر کرے، یا اپنے گھر میں گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اور لوگوں کے شر اور فساد سے الگ ہو جائے۔ اور احادیث میں جو پہاڑوں، گھاٹیوں اور بکریوں کے چرانے کی جگہوں کا ذکر ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عام اور اغلب طور پر لوگوں کے شور و غل اور شر فساد سے بچنے کی جگہیں ہوتی ہیں۔ ہر وہ جگہ جہاں لوگوں کا زیادہ آنا جانا نہ ہو وہ پہاڑوں اور غاروں ہی کے حکم میں ہے، اور اللہ ہی نیکی کی توفیق دینے والا اور برائی سے بچانے والا ہے۔ یہ تفصیلات الجامع لاحکام القرآن کے جز نمبر 10 صفحہ نمبر 325 پر آتی ہیں۔ تو لب لباب اور خلاصہ کیا ہے؟ اپنے دین کو بچانے کے لیے کوشش کرو، دیٹس اٹ۔ اور اس کے لیے مختلف آپ کو امپلیمنٹیشن راؤٹس میں نے یہاں پر بتائے ہیں، اور ہر ایک کے لیے ایک ہی سلوشن نہیں ہے۔ اپنی سچویشن کے ساتھ اپنے سلوشن کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کریں، دیٹس دا باٹم لائن۔ اور اللہ فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو وہ جو اصحاب کہف کا معاملہ تھا کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم نے ان کے دلوں کو محفوظ کر دیا، مربوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار آسمانوں اور زمین کے مالک۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ قوم اور شہر کے لوگوں کی مخالفت کو برداشت کرنے اور عیش و عشرت کی زندگی ترک کر دینے کے لیے ہم نے انہیں حوصلہ عطا کیا تھا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی۔ اچھا، سلف و خلف میں سے بہت سارے مفسرین کی یہ بھی رائے ہے کہ نوجوانوں کا ذکر روم کے بادشاہوں اور سرداروں کی اولاد سے تھا۔ یہ لوگ ایک دن اپنے میلے میں شرکت کے لیے نکلے، سال میں ایک دفعہ یہ لوگ شہر سے باہر ایک میلے میں جمع ہوا کرتے تھے جس میں وہ اپنے بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور ان کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ ان کا جابر اور سرکش بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا، جس کے بارے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، جو لوگوں کو اس طرح کے کاموں کی دعوت اور ترغیب دیا کرتا تھا۔ جب شہر کے لوگ اپنے میلے میں شرکت کے لیے باہر نکلے تو یہ جوان بھی اپنے آباء و اجداد اور قوم کے لوگوں کے ساتھ نکلے، اور انہوں نے بصیرت کی
آنکھ سے اپنی قوم کے ان افعال کو دیکھا تو انہیں حقیقت معلوم ہو گئی کہ ان کی قوم کا یہ طرز عمل غلط ہے. وہ بتوں کو سجدہ کرتی ہے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتی ہے، کیونکہ یہ کام تو اس اللہ کی ذات گرامی ہی کے لیے ہے جس کے یہ سارے معاملات ہونے چاہیے. یہ وہ اللہ تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا. تو اس طرح کی ان کی ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی تھی. تو ان میں سے جو شخص اس سوچ کے بعد سب سے پہلے الگ ہوا وہ دور جا کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا. ایک اور نوجوان الگ ہوا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص دور بیٹھا ہے، وہ اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا. پھر تیسرا شخص جس نے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے وہ جا کے پھر وہیں بیٹھ گیا جہاں دو لوگ بیٹھے تھے، تاکہ کسی کو احساس نہ ہو کہ یہ الگ ہو کے انڈیویجولز کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. انڈیویجولز الگ بیٹھے ہوئے اپروچ کرنا آسان ہوتا ہے، جماعت الگ بیٹھی ہو اپروچ کرنا مشکل ہوتا ہے. تیسرا نوجوان پہنچا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں. یہ سب ابھی تک ایک دوسرے سے آشنا نہیں تھے، ایک دوسرے سے شناسا نہیں تھے. they did not know each other. وہ جو ان کا ایک تھاٹ پروسیس تھا وہ ان تک محدود تھا، اور یہ سب ایک ہی تھاٹ پروسیس پر تھے. جب وہاں اکٹھے ہوئے، ایک دوسرے سے شناسائی ہوئی، اور ایک دوسرے کے سے جب شناسائی ہوئی تو پتہ چلا کہ ہم سب تو ایک ہی مدعے پہ جمع ہیں، ایک ہی نقطے پہ جمع ہیں. اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں نے آپ سے کل بھی ذکر کی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ الارواح جند مجندہ، کہ روحیں جمع کیے گئے لشکر ہیں. فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف. ان میں سے جو ایک دوسرے سے متعارف ہوتی ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے، اور جو ایک دوسرے سے اجنبی ہوتی ہے وہ الگ الگ ہو جاتی ہے. تو وہ تعارف جو عالم ارواح میں ہے وہ یہاں بھی برقرار رہتا ہے، اور جن سے عالم ارواح میں نہیں بنتی ان کی پریزنس میں یہاں بھی اجنبیت محسوس ہوتی ہے. صحیح البخاری کی روایت ہے، حدیث 3336، اور امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، اور حدیث امام مسلم نے اسے حدیث 2638 کے تحت روایت کیا. تو ان کے ایک جگہ جمع ہونے کی وجہ کیا تھی کہ ہر شخص خوف کی وجہ سے اپنے دین کو اپنے ساتھیوں سے چھپائے ہوئے تھا، اور یہ نہیں جانتا تھا کہ ان لوگوں کا بھی دین وہی ہے جو اس کا ہے. حتیٰ کہ کانورسیشن کیسے شروع ہوئی کہ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ دیکھو لوگوں، واللہ خدا کی قسم تم یہ جانتے ہو کہ تم میں ایک قدر مشترک ہے جس نے تمہیں اپنی قوم سے الگ تھلگ کر دیا ہے، یہاں ایک جگہ جمع کر دیا ہے، لہٰذا ہر ایک کو اپنی داستان بیان کرنی چاہیے. یہ بات سن کر ایک اور نوجوان کہنے لگا خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ میری قوم نے جو دین اختیار کیا ہے وہ باطل ہے، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ جو اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ شریک نے کیا جائے تو وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے ہر شے کی تخلیق فرمائی ہے. تو تیسرا کہنے لگا میرا بھی یہی حال ہے، حتیٰ کہ وہ سب کے سب ایک بات پر متفق ہو گئے اور آپس میں سچے دینی بھائی بن گئے. انہوں نے ایک عبادت کدے کی تعمیر کی اور اس میں اللہ کی عبادت شروع کر دی. قوم کو جب ان کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بادشاہ کو ان کے بارے میں بتایا، تو بادشاہ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ان سے ان کے دین کے بارے میں پوچھا. تو انہوں نے نہ صرف صحیح جواب دیا بلکہ بادشاہ کو بھی دعوت دی کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. اس لیے اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. اِذْ قَامُوا، کہ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے، فَقَالُوا، تو کہنے لگے رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہیں پکاریں گے. تو یعنی کہنے کا یہاں مطلب یہ تھا کہ ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے کہ خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں. اگر ہم نے ایسا کوئی فعل کیا تو لقد قلنا اذن شططا، ہم اس وقت بعید از عقل بات کہہ رہے ہوں گے. تو شططا کا معنی باطل اور بہتان کے ہیں. تو ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، ان ہماری قوم کے لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، بھلا یہ ان کی عبادت پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے. ان ہماری قوم کے لوگوں نے اللہ کے سوا معبود بنا کر یہ رکھ لیے ہیں، لیکن کوئی دلیل واضح نہیں پیش کر سکتے کہ کیوں ان بتوں کی عبادت کرتے ہو. تمہارے پاس کیا ریزن ہے؟ کوئی پروف ہے تمہارے پاس؟ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، بس اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یعنی یہ لوگ خود ہی ظالم اور اپنی اس بات میں جھوٹے ہیں.
اور بیان کیا جاتا ہے کہ نوجوانوں نے جب اپنے بادشاہ کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو اس نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی اور دھمکیاں دی اور حکم دیا کہ اس فاخرانہ لباس کو ان کے جسموں سے اتار دیا جائے جو انہوں نے زیب تن کر رکھا تھا۔ بادشاہ نے اپنے موقف پر نظر ثانی کرنے کے لیے انہیں مہلت دی، شاید یہ اپنے سابقہ دین کی طرف لوٹ آئیں، اور یہ مہلت ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لطف و کرم کا سبب بن گئی، کیونکہ اس دوران میں ان کے لیے یہ ممکن ہوا کہ اپنے دین کو محفوظ کرنے اور اپنے آپ کو کسی فتنے سے بچانے کے لیے بھاگ جائیں۔ اور جب لوگ فتنوں میں مبتلا ہوں تو حکم شریعت بھی یہی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو کئی احادیث مبارکہ سے یہ بات اسی درس میں پہلے سمجھائی ہے۔ اچھا، امام ابن ابی حاتم نے حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے سورہ الکہف کی آیہ نمبر 9 سے 12 کے درمیان جو معاملات آتے ہیں، اصحاب کہف کا ذکر بھی آتا ہے کہ کون لوگ تھے، تو ضمن میں فرمایا کہ یہ بادشاہوں کے بیٹے تھے، یعنی کہ رائل فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ حضرت قتادہ کا قول ہے، اور امام ابن ابی حاتم حضرت ابو جعفر سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف جو ہے وہ نقدی کی تجارت کرنے والے تھے، یعنی ان کے پاس اتنی ویلتھ تھی کہ وہ ویلتھ سے ٹریڈنگ کا کام کرتے تھے، کہ تو اس طرح کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال و اسباب عطا کیے تھے۔ یہ بات تو میں نے آپ کو واضح طور پر بتا دی کہ غار اور کہف کا کیا فرق ہے۔ الکہف پہاڑ میں وسیع غار کو کہتے ہیں، تو گویا فضربنا علی آذانہم فی الکہف، ہم نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا۔ تو نیند کا پردہ ڈالنا کہ آوازوں کا نہ پہنچ سکنا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ساؤنڈ بیریئر کا کریٹ ہو جانا تھا جو ایک خلاف عادت عمل تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہود اس معاملے کی تہ تک پہنچنے کے لیے اس کے بارے میں مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہوں، یا وہ یہ جاننا چاہتے ہوں کہ جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں کیا وہی معلومات یہ نبی بھی دیتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے اس معاملے کو دیکھا، کیونکہ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ وہ جس مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں، جسے وہ اینٹائی کرائسٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ اسے مسیح کہتے ہیں، ہم اسے دجال کہتے ہیں، اور عیسائی اسے اینٹائی کرائسٹ کہتے ہیں۔ ہم ان اے سینس اینٹائی کرائسٹ ان اے سینس کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہوگا، وہ مسیح الدجال ہوگا۔ تو اس مسیح میں یہود جن نشانیوں کو تلاش کرتے ہیں، جن علوم کو تلاش کرتے ہیں، ان علوم پر سے پردے اٹھانے کے لیے ان آیات کی تفصیلات کا جاننا درکار ہے، کہ کیسے ساؤنڈ بیریئرز بریک ہوتے ہیں، کیسے ٹائم جو ہے وہ ڈیفرنٹلی ہوتا ہے، کیسے موومنٹ ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ان لیس اماؤنٹ آف ٹائم، کیسے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کے دروازے کھولے جاتے ہیں، کیسے ان سے ٹریول کیا جاتا ہے۔ اس سے متعلق میں نے آپ کو کئی دروس دیے ہیں، اور رجال الغیب میں بھی کئی دروس دیے ہیں، اور اب انگریزی زبان میں بھی رجال الغیب کی ہم ایک سیریز کر رہے ہیں۔ تو اور اس طرح ہم نے پورٹلز کی سیریز بھی آپ کو اردو میں دی، پھر انگریزی میں بھی موجود ہے، پھر ڈائمنشنز کے اوپر میں نے انگلش کے اندر تو ایک پوری لیکچر سیریز بنائی ہے 4 through 12 ڈائمنشنز تک، اور کبھی کبھی اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ سے یہاں ذکر بھی کرتا ہوں۔ آپ میں سے وہ لوگ جو میرے انگلش چینل سے واقف ہیں وہ اس پہ جا کر ان ویڈیوز کو دیکھ بھی چکے ہیں یا دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہاں ضربنا کا مفعول حجاب ہے، ضربنا کا معنی مارنا نہیں ہے، اور سنین عددہ کا معنی سال ہا سال تک گنتی والے، تو عدد اصل میں سنین کی صفت ہے۔ اور زجاج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کو کثرت کی وجہ سے گنتی سے شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ جس کی کوانٹٹی کم ہو اسے گننے کی ضرورت نہیں ہوتی، گنا تبھی جاتا ہے جب تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جو اللہ نے فرمایا کہ ثم بعثناہم، جب ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم معلوم کر لیں ان دونوں گروہوں میں، تو وہ گروہ کون ہیں؟ جو دو گروہ ہیں وہ ان کے قیام کی مدت میں اختلاف کر رہے تھے، تو کیونکہ جب وہ بیدار ہوئے تو وہ خود بھی انہوں نے آپس میں پہلے اختلاف کیا، جب ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم کتنا سوئے۔ تو بہرحال اس کی تفصیلات آئیں گی، جب آئیں گی تو وہ لوگ جنہوں نے ربکم اعلم بما لبثتم کہا، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اندازہ کیا کہ وہ زیادہ دیر رہے ہیں، اور حزبین سے وہ دوسرے لوگ مراد ہیں جو ان کے متعلق اختلاف کرنے والے تھے، یہ لوگ خود مراد نہیں ہیں۔ احصا لما لبثوا امدا، کہ ان کی رہنے کی مدت کو زیادہ شمار کرنے والے۔ تفسیر بغوی میں رقیم کے بہت سارے معنی آتے ہیں، میں نے کل بھی ذکر کیے تھے۔ حضرت سعید ابن جبیر کا قول ہے کہ وہ ایک پتھر کی تختی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام اور ان کا قصہ لکھا ہوا تھا،
اور امام بغوی کہتے ہیں کہ یہ تمام قولوں میں اظہر قول ہے، اور پھر اس تختی کو کہف والوں کے غار کے باہر لگا دیا گیا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ رقیم سے مراد پتھر ہے، اس صورت میں رقیم مرقوم کے معنی میں ہوگا، یعنی لکھا ہوا، اور رقم کے معنی میں ہے، یعنی اردو میں بھی آپ مشکل اردو میں کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ رقم کر دو، یعنی یہ چیز لکھ دو۔ اور رقم کا ایک اور معنی بھی اردو میں ہوتا ہے، پیسے کو بھی رقم کہتے ہیں، بھئی تمہارے پاس کتنی رقم موجود ہے، تو رقم کے ایک سے زیادہ امپلیمنٹیشن ہے۔ اچھا، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جس شہر میں یہ لوگ رہتے تھے وہاں ایک دن یہ عبادت کر رہے تھے، اور عبادت کرتے ہوئے سجدوں میں پڑے تھے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اپنے لیے ایک مسجد بھی تعمیر کر لی تھی، اور وہاں پر پھر جب آفیشلز آئے، وہ کارندے آئے جنہیں حکومت نے بھیجا تھا، تو انہوں نے آ کر ان لوگوں کو پکڑ لیا، اور پکڑ کر پھر وہ بادشاہ کے پاس لے گئے۔ تو یہ لوگ مسجد کے اندر سجدوں میں پڑے، یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ربنا، اے ہمارے رب۔ تو اس وقت کچھ سرکاری آفیسر آئے اور سب کو گرفتار کر کے پھر بادشاہ، جس کا نام بعض کتابوں میں دقیانوس آتا ہے، اس کے پاس لے گئے اور کہا کہ آپ دوسرے لوگوں کو تو اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے قتل کراتے ہیں، کیونکہ یہی اس کا معمول تھا، اور یہ لوگ جو آپ ہی کے خاندان کے ہیں، رائل فیملی کے ہیں، آپ کے حکم کے خلاف کام کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو پیش کرو، تو یہ نوجوان پیش کیے گئے، اور سب کے چہرے غبار آلود تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بادشاہ نے کہا تمہارے شہر کے سردار ہمارے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں اور ان پر قربانیاں چڑھاتے ہیں، تم ان کی طرح کیوں نہیں کرتے اور ان کا رنگ ڈھنگ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ ہم تم کو اختیار دیتے ہیں کہ یا تو ہمارے معبودوں پر بھیٹ چڑھاؤ اور ان کی پوجا کرو، ورنہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اچھا، ان میں سے جو سب سے بڑے تھے ان کا نام مکسل مینا تھا۔ انہوں نے جو کہا کہ بھئی دیکھو، ہمارا معبود وہ ہے جس کی عظمت سے تمام آسمان بھرے ہوئے ہیں، اور ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اسی کے لیے حمد، بزرگی اور پاکی ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے نجات اور خیر کے طلبگار ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم آپ کے بتوں کی پوجا نہیں کر سکتے۔ مکسل مینا کے دوسرے ساتھیوں نے بھی دقیانوس کو یہی جواب دیا۔ یہ جواب سن کر دقیانوس نے حکم دیا کہ ان کے کپڑے اتروا لیے جائیں، یہ جو امیروں والے کپڑے ہیں، یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ امیروں والے کپڑے پہنے۔ پھر کہنے لگا میں ذرا دوسروں سے فارغ ہو لوں تو تم کو وہ سزا دوں گا جو تمہارے لیے میں نے تجویز کی ہے۔ تم ابھی نوجوان ہو، تم کو قتل کرنا نہیں چاہتا میں، تمہارے آگے تو زندگی پڑی ہے، اس لیے میں تم کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، تم کو مہلت دیتا ہوں، اپنے معاملے پر غور کر لو، پھر ملتے ہیں۔ تو اس کے بعد ان کے سامنے امیرانہ زیور جتنے بھی تھے نا، وہ سب ان سے اتار لیے گئے اور ان کو دربار سے بھی نکال دیا گیا، اور دقیانوس اس بستی کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر کو چل پڑا، اور واپسی تک ان کو سوچنے کی مہلت دے دی۔ جب وہ شہر سے چلا گیا تو سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کی واپسی سے پہلے کوئی تدبیر کرنی ضروری ہے، چنانچہ باہم مشورہ کر کے طے کیا کہ ہر شخص اپنے اپنے گھر سے کچھ روپیہ لے کر آئے، اس میں سے کچھ تو غریبوں کو بانٹ دے اور کچھ کھانے پینے کے لیے رکھ لے۔ پھر سب شہر کے قریب کوہ بے جلوس کے غار میں جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور دقیانوس کی واپسی تک وہیں ٹھہرے رہے۔ جب دقیانوس آ جائے تو اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں، پھر وہ جو کچھ چاہے کرے، یعنی ہر ایک کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو کر دقیانوس کے پاس جانا چاہیے۔ حسب مشورہ ہر شخص اپنے باپ کے گھر جا کر کچھ روپیہ لے آیا، کچھ اس میں سے خیرات کر دیا، باقی اپنی گزر بسر کے لیے رکھ لیا، اور ایک غار میں داخل ہو گئے۔ ایک کتا بھی ان کے پیچھے ہو لیا، وہ بھی غار میں چلا گیا، سب غار میں جا کر ٹھہر گئے۔ حضرت کعب احبار کا بیان ہے کہ راہ میں ایک کتا ان کے پیچھے ہو لیا، انہوں نے بھگا دیا لیکن وہ پھر لوٹ آیا، انہوں نے پھر بھگا دیا، وہ پھر لوٹ آیا، ایسا چند مرتبہ ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کتے کو قوت گویائی دی۔ کتے نے اللہ کے حضور یہ درخواست رکھی کہ باری تعالیٰ مجھے قوت گویائی دے تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں ان کے ساتھ کیوں آ رہا ہوں۔ تو کتا بولا لوگوں تم چاہتے کیا ہو؟ میری طرف سے اندیشہ نہ کرو، میں بھونک بھونک کر لوگوں کو تمہاری طرف بلانے والا نہیں ہوں، میں تو وہ ہوں کہ جن کو اللہ سے محبت ہے اور مجھے ان سے محبت ہے جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ تم سو جانا، میں چوکی داری کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی دیکھیں نا، معاملات ایسے ہوتے ہیں جب لوگ اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں تو اللہ خلقت کو ان کے لیے وقف کر دیتا ہے۔
وہ کسی بزرگ کا واقعہ آتا ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، مختلف بزرگوں کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا ہوگا، ان میں سے کسی ایک کا بتا دیتا ہوں کہ ایک شخص ان سے ملنے گیا تو بتایا گیا کہ وہ تو یہاں نہیں، وہ تو بستی سے دور ہیں، بکریاں چرا رہے ہوں گے۔ تو جب ان کی خدمت میں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی بھیڑ بکریاں چر رہی ہیں اور بھیڑیا ان کی رکھوالی کر رہا ہے۔ بڑے حیران ہوئے۔ جب وہ حضرت نماز سے فارغ ہو گئے، وہ بزرگ تو یہ صاحب جو پہنچے تو کہنے لگے کہ جو پوچھنے آیا تھا وہ تو بھول گیا، مجھے یہ ماجرا سمجھا دیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ جو بکریاں بھیڑیں کھا جاتا ہے بھیڑیا، وہ آپ کی بھیڑوں کی حفاظت کر رہا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا دیکھو بات اتنی سی ہے، میں ان کی رکھوالی کرتا ہوں، لیکن جب اللہ کی عبادت کا وقت آتا ہے تو میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور جب میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو اللہ نے ان بھیڑیوں کو اس وقت میں ان کی یعنی ان بھیڑوں کی حفاظت کے لیے معمور کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی تم اللہ کے ہو جاؤ تو پھر معاملات تمہارے ایسے ہوں گے کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ یہ معاملہ کیسے ہو گیا، یہ تو امپاسبلٹیز میں سے تھا۔ اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیا، اللہ نے اپنی مخلوق ہمارے لیے وقف کر دی۔ تو بہرحال وہ لائے اور کتا ان کے ساتھ ہو گیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ یہ لوگ رات کو دقیانوس سے بھاگے تھے، کل 7 آدمی تھے۔ ایک چرواہے کی طرف سے گزرے جس کے پاس کتا تھا، چرواہا بھی ان کا ہم مذہب ہو گیا اور ساتھ ہو لیا، اور کتا بھی پیچھے پیچھے آ گیا۔ سب لوگ شہر سے نکل کر ایک قریبی غار کی طرف چلے گئے، اس میں داخل ہو گئے اور وہیں قیام پذیر ہو کر نماز روزے، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تکبیر، اس کی حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہر شغل کو چھوڑ دیا، اور ان کے پاس جتنا روپیہ تھا انہوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام تملیخہ تھا اسے دے دیا، اور اس کی رسپانسبلٹی لگا دی کہ تم نے روز ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ تملیخہ بڑا ہی خوش تدبیر تھا، خوبصورت اور بہادر بھی تھا، شہر کو چھپ کر جاتا اور سب کے لیے کھانے پینے کی چیزیں خرید لاتا تھا۔ تملیخہ جب شہر کو جانا چاہتا تو اپنے اچھے کپڑے اتار کر فقیروں کا بھیس ڈھال کر کچھ سکے لے کے شہر جاتا، کھانے پینے کی چیزیں خرید لاتا، اور ٹول لگاتا کہ دقیانوس یا اس کے ساتھیوں میں سے کسی نے ان لوگوں کا کچھ تذکرہ کیا یا نہیں، پھر لوٹ آ جاتا اور ساتھیوں کو بتاتا۔ اس طرح غار کے اندر یہ لوگ ایک عرصے تک رہتے رہے۔ مدت کے بعد دقیانوس شہر میں واپس آیا اور سرداران شہر کو بتوں پر قربانیاں چڑھانے کا حکم دیا۔ اہل ایمان میں تو کھلبلی مچ گئی، اور تملیخہ بھی اس وقت شہر کے اندر ہی تھے، تو ساتھیوں کے لیے کھانے پینے کی کچھ چیزیں خریدیں، تھوڑا سا کھانا لے کر روتے ہوئے لوٹے اور کہا کہ معاملہ تو بگڑ گیا ہے، دقیانوس واپس آ گیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ سب گھبرا گئے، سب سجدے میں گر گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگ گئے کہ باری تعالیٰ رحم کر دے، باری تعالیٰ کرم کر دے اور اس فتنے سے ہمیں بچا لے۔ تو تملیخہ نے کہا کہ یاروں سروں کو اٹھاؤ اور کھانا کھاؤ اور اللہ پر توکل رکھو۔ سب نے سجدے سے سر اٹھایا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، پھر سب نے کھانا کھایا۔ یہ واقعہ غروب آفتاب کے وقت کا تھا۔ کھانے کے بعد آپس میں باتیں کرنے لگے اور پڑھنے پڑھانے اور باہم نصیحتیں کرنے میں مشغول ہو گئے، اور غار کے اندر باتوں میں ہی مشغول تھے کہ ایک دم اللہ نے سب پر نیند کو مسلط کر دیا، سب سو گئے۔ اور کتے کو جو حکم تھا وہ کیا تھا کہ کتا دروازے پر پاؤں پھیلائے پڑا تھا۔ جو نیند اللہ نے ان لوگوں پر مسلط کی تھی وہی کتے پر بھی مسلط کر دی۔ اس وقت ان کا سارا روپیہ سرہانے پڑا ہوا تھا۔ اچھا، دوسرے دن صبح ہوئی تو دقیانوس نے ان کو تلاش کرایا لیکن کسی کو نہ پایا۔ کہنے لگا مجھے ان نوجوانوں کے کیس نے پریشان کر رکھا ہے، انہوں نے خیال کیا کہ میں ان پر ناراض ہوں اور ضرور قتل کرا دوں گا، اس لیے چھپ گئے ہیں۔ وہ اپنی نادانی کی وجہ سے میرے سلوک سے واقف نہ تھے۔ اگر وہ توبہ کر لیتے اور میرے معبودوں کو پوچھنے لگتے تو میں ان پر کسی قسم کا بار نہیں ڈالتا۔ شہر کے سرداروں نے کہا آپ کو ان سرکشوں، نافرمانوں اور بدکاروں پر رحم کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ اس قابل ہی نہیں تھے۔ آپ نے ان کو ایک محدود مہلت دے دی تھی، اگر وہ چاہتے تو اس مدت کے اندر توبہ کر لیتے اور فرما برداری کی طرف لوٹ آتے، لیکن انہوں نے نہ تو توبہ کی نہ وہ سارے معاملات کیے جو آپ نے ان سے کہے تھے۔ تو بادشاہ یہ بات سن کر جو ہے وہ سخت مشتعل ہو گیا، غصے میں آ گیا اور اصحاب کہف کے باپوں کو بلوا لیا اور ان کے بیٹوں کے متعلق جواب دہی شروع کر دی۔ تو دریافت کیا کہ بھئی وہ تمہارے جو سرکش بیٹے تھے وہ کہاں ہیں جنہوں نے میرے حکم کی جو ہے نافرمانی کی؟
تو اب باپوں کو تو کچھ خبر نہیں تھی، بولے ہم نے تو آپ کی نافرمانی نہیں کی، پھر ان سرکشوں کی جرم کی وجہ سے آپ ہم کو کیوں قتل کرتے ہیں؟ وہ تو ہمارا بھی مال لے گئے اور لے جا کر بازاروں میں برباد کر دیا، یعنی فقیروں کو بانٹ دیا۔ یہ معذرت سن کر بادشاہ نے ان کو چھوڑ دیا اور کچھ آدمیوں کو کوہ بیجلوس کی طرف بھیجا، اور اس کے سوا کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آئی کہ جس غار کے اندر اصحاب کہف داخل ہوئے تھے اس کا منہ بند کرا دے۔ اللہ کی مشیت تھی کہ اصحاب کہف کو عزت عطا فرما دے اور آنے والی قوموں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دے اور لوگوں کو دکھا دے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ اور جس طرح اس غار کے اندر نیند کی حالت میں اللہ نے ان کو سینکڑوں برس رکھ کر پھر زندہ اٹھایا، اسی طرح اللہ قبروں سے مردوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا۔ غرض دقیانوس نے بہت کوشش کی، لیکن آف کورس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب معاملے چھپا کے رکھنے ہوتے ہیں تو چھپے رہتے ہیں۔ اچھا، اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ دقیانوس کے اپنے خاندان میں 2 آدمی مومن بھی تھے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام تو یندروس اور دوسرے کا رایاش تھا۔ دونوں نے مشورہ کرنے کے بعد اصحاب کہف کے نام، نسب اور خاندانوں اور پورا واقعہ جو ہے وہ ایک تختی پر لکھا اور تانبے کے صندوق میں تختی کو رکھ کر ایک بنیاد میں صندوق کو اس خیال سے دفن کر دیا کہ قیامت سے پہلے ممکن ہے اہل ایمان کا کوئی گروہ اس جگہ پر قابض ہو جائے اور اس تحریر کو پڑھ کر ان کو اصحاب کہف کا واقعہ معلوم ہو جائے۔ دقیانوس اور اس کی قوم کے بعد صدیاں گزر گئیں اور پے در پے بادشاہ آتے رہے جاتے رہے اور اصحاب کہف غار کے اندر استراحت فرماتے رہے اور صندوق دفن رہا۔ بہرحال زندگی رہی تو بات باقی۔ بہت طویل درس ہو گیا ہے آج کا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سننے کا موقع مل جائے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ پھر انشاءاللہ تعالی اس واقعے کی کچھ اور تفصیلات، کچھ اور روایتوں کے ساتھ اگلی دفعہ۔ وما علینا الا البلاغ۔